حدیث النجوہ، نجوہ کا معنی سرگوشی، نجوہ کا معنی دو بندوں کا آپس میں بات کرنا بڑی خاموشی آہستگی سے، اس کو عربی میں نجوہ کہتے ہیں اور اردو میں آپ سرگوشی کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے کلام کی دلیل ہے، یعنی سرگوشی کی صورت۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بالصوت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بالصوت الخفی بھی ہے، سرگوشی کے انداز میں، جس میں اس بندے کا ذکر ہے، اس شخص کا، ان رجلا سأل ابن عمر کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی النجوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے نجوہ کے بارے میں کیا سنا؟ تو یہ نجوہ کے بارے میں جو سوال تھا، اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن ایک بندے سے سرگوشی کرنا، یہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک نوع بھی ہو سکتی ہے، مانا سرگوشی والے بہت سے بندے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے رجل واحد ہو سکتا ہے یہ ایک نوع کے بندے ہوں جن کی تعداد بے شمار ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حساب نجوہ کی صورت میں لے گا۔ فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کے قریب آئے گا، اس کو پکارا جائے گا نا کہ حساب و کتاب کے لیے آؤ، تو آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جائے گا۔ اللہ اس کو اتنا قریب کرے گا، بعض حدیث میں اللہ تعالیٰ کا اور قریب آ جاؤ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کنف اس پر رکھے گا۔ کنف، عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ کنف بمعنی ستر، اپنا پردہ اس پہ ڈال کے، اور ایک حدیث میں یسترہ من الخلائق، جو محشر میں میدان میں لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ ان سب سے اس بندے کو چھپا لے گا۔ عملت کذا و کذا، میرے بندے تھا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، فیقول نعم، اقرار کرے گا، یہ گناہ پیش ہو رہے ہیں، فیقررہ، اللہ تعالیٰ اس سے سارے گناہوں کا اقرار کروائے گا، اور وہ اقرار کرتا جائے گا، مانتا جائے گا، مانتا جائے گا۔ ثم یقول، پھر اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، تجھے رسوا نہیں کیا تھا، تجھے دنیا میں پکڑا نہیں تھا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج یہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، بخش دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے۔ اسی طرح کے ایک اور بندے کا ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور گناہوں کا اقرار لے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہا ہے حساب کے لیے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفع عنہ کبارہا، یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرنا اور بڑے گناہ جو ہے وہ اٹھائے رکھو، وہ پیش نہ کرنا۔ چھوٹے گناہوں کا کھاتا کھل گیا، فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے گناہوں کا اقرار کرے گا، بڑے گناہوں کے تصور سے ڈرے گا کہ چھوٹے گناہ اتنی باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں، ایک سوئی کے ناکے کے برابر گناہ بھی پیش ہو رہا ہے، جو گناہ میں نے پہاڑ جیسے کر رکھے ہیں، جب وہ کھاتا کھلے گا تو میرا کیا بنے گا؟ تو بڑے گناہوں کے تصور سے وہ ڈر رہا اور کانپ رہا ہے، اور چھوٹے گناہوں کا اقرار کر۔ جب چھوٹے گناہ پیش ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اجعلوہا حسنات، ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو، ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے میں جو ابھی کانپ رہا ہے ایک دم اس میں جرت آ جائے گی، کہے گا یا اللہ اور میرے گناہ کہاں ہیں؟ ان کا کھاتا کیوں نہیں کھل رہا؟ میں نے اور بھی گناہ کر رکھے، من وہ بھی کھلیں اور وہ بھی نیکیاں بن جائیں۔ اور نبی علیہ السلام یہ حدیث ارشاد فرما کر بھی کھلکھلا کے، ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں، بات ہے کہ میں نے پہلی بار نبی علیہ السلام کی داڑھیں دیکھی، اتنا کھلکھلا کے ہنسے اس بندے کی جرت سے۔ چند لمحات پہلے اس کا خوف، پھر کیسی اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیا کہ اس میں یہ جرت آ گئی، خوف زائل ہو گیا۔ تبارک ہے یہ حدیث جہاں اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کی دلیل ہے، وہاں صفت کلام کو ثابت کر رہی ہے۔